نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے ایشیا میں ڈالر کا مستقبل تاریک ہے۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، زندگی کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی معیشت ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر گزارا کر سکتا ہے لیکن روٹی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ روٹی انسان کی ہوا کے بعد سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بلا شبہ دنیا میں کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں فراوانی ہے، خوشحالی ہے، دولت ہے اور پیسہ عام ہے۔ ایسے ممالک میں زیادہ تر مغربی ممالک ہیں، وہ کہ مشرقی ممالک میں بھی چائنا کافی آگے ہے اور کوریا آگے ہے، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، یہ ممالک بھی ترقی میں آگے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی ممالک ہیں ایشیائی جو ترقی کے میدان میں آگے ہیں۔ تاہم ایشیائی ممالک میں سے اکثریت کمزور اور غریب ممالک کی۔ افریقہ تو بہت زیادہ پیچھے ہے ترقی کے میدان میں۔ ہم پر یعنی ایشیائی اقوام پر اکثر و بیشتر اہل یورپ نے حکومت کی ہے، مغربی اقوام نے ہم پر حکومت کی ہے، اور انہوں نے حکومت جو کی ہے ہم پر وہ اپنی ٹیکنالوجی کی بدولت کی ہے۔ ان کے پاس سائنٹیفک ٹیکنالوجی تھی، ایٹمی ٹیکنالوجی تھی، اس کی بدولت وہ ہم پر حاوی رہے اور آج تک وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا حکومت کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہے ڈالر، جو ان دنوں ہم پر حاوی ہے۔ ڈالر، ایشیائی اقوام کو ڈالر نے اپنے شکنجہ میں جکڑا ہوا ہے۔ تمام کی تمام ایشیائی اقوام، حالانکہ آبادی کے لحاظ سے ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ 1.5 ارب آبادی تو چائنا کی ہے اور تقریباً 1.25 ارب آبادی انڈیا کی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 3 ارب کے قریب آبادی تو ان دو ملکوں کی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی 22-23 کروڑ کی آبادی ہے، بنگلہ دیش میں بھی 20 کروڑ کے لگ بھگ اس کی آبادی ہے، انڈونیشیا کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تو گویا کہ دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ ایشیا میں رہتا ہے، لیکن ایشیائی اقوام اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ڈالر استعمال کر رہی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، جو امریکی ایک سکہ ہے، امریکی کرنسی ہے۔ اب ان ممالک کو کچھ احساس ہوتا جا رہا ہے، ایشیائی ممالک کو، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مغربی ممالک کی کرنسی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی تجارت کے لیے۔ اپنی تجارت کے لیے تو کم از کم ہمیں اپنا کوئی سکہ اختیار کرنا چاہیے، اپنی کرنسی اختیار کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی کوئی کرنسی نہیں بناتے، اپنی کوئی کرنسی جو ہے وہ استعمال میں نہیں لاتے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس وقت ہم مغربی اقوام کے محتاج رہیں گے، ان کے شکنجے میں پستے رہیں گے۔ اب اس بات کا ادراک ہو چکا ہے ایشیائی اقوام کو۔ اب پچھلے دنوں گزشتہ 2-3 روز ہوئے ہیں، ماسکو میں کانفرنس ہوئی ہے، انرجی کانفرنس، جو کہ ہر سال تقریباً ہوتی ہے، ایک ہفتہ منایا جاتا ہے پورا انرجی کے لیے۔ تو انرجی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر مغرب کو ایشیا ہے، اپنے یورپ کو اپنا روس ہے، یعنی تمام کے تمام جو یورپین کنٹریز ہیں اکثر ان میں سے ان کو انرجی کی ترسیل جو ہے وہ رشیا سے ہوتی ہے۔ روس ان کو تیل بھی سپلائی کرتا ہے، گیس بھی سپلائی کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ ہفتہ توانائی بھی منایا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں روس میں یہ ایک کانفرنس تھی انرجی کی۔ تو اس کانفرنس میں روسی صدر پیوٹن نے تنبیہ کی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو
انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر رشیا اسی طرح اس کی حالات رہے اور اس نے ایشیائی ملک پر اپنی دسترس قائم رکھنے کے لیے یہی صورتحال قائم رکھی جو اس نے قائم رکھی ہوئی ہے اب تک، یعنی کہ وہ ایشیائی ملک میں سے کسی غریب ملک کو دیکھتا ہے تو اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اور جن ملک پر چاہتا ہے وہ پابندیاں عائد کر دیتا ہے، ہاں جی، انہیں اپنی پابندیوں کے شکنجے میں کس لیتا ہے۔ روس پر اس نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، اسی طرح اس نے چائنا پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، پاکستان پر بھی پابندیاں لگانے کی وہ عندیہ دے رہا ہے، افغانستان پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، ادھر جو ہے مشرق وسطیٰ کئی ممالک ایسے ہیں جن پر اس نے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ تو اگر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی، اگر یہ سٹیٹس کو قائم رکھا گیا، اگر اگر یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ اس صورتحال کو قائم رکھتا ہے، ہم پر اسی طرح کی پابندیاں لگائے رکھتا ہے، تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی ذاتی کرنسی میں تجارت کریں۔ ہم اس مقصد کے لیے چین کی کرنسی استعمال کر سکتے ہیں، رشیا کی کرنسی استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور ملک کی کرنسی استعمال کر سکتے ہیں، یا نئی کرنسی بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اس بات سے پورے یورپ میں اور پوری ادھر اپنے امریکہ میں، شمالی امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں ہلچل مچ گئی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایشیا جو ہے وہ امریکہ کے شکنجے سے تو باہر نکل جائے گا، کیونکہ ڈالر ہی ایک ایسی چیز ہے جو کاروبار تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی معیشت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اس سے بڑی اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ یہی ایکٹیویٹی ہے جو دیگر ممالک کو آپس میں باہم جوڑتی ہے، ملاتی ہے، اس کے بغیر اور باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ چھوٹی ہیں۔ معاشرت جو ہے وہ معیشت سے کم طاقت اور حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح اقتصادیہ یہ جو ہے اپنا دیگر جو عوامل ہیں وہ ان کی حیثیت معیشت سے بہت کم ہے۔ معیشت کے میدان میں جو ممالک آگے ہیں وہ ترقی کے میدان میں آگے ہیں اور وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اب ایشیائی ممالک کو یہ ادراک ہوتا جا رہا ہے، انہیں یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ امریکہ ایک تو مطلب ہے ہم سے پیسہ وصول کر رہا ہے ڈالر کی صورت میں، اور دوسرے ہم پر وہ حکومت کر رہا ہے، گویا کہ ہماری جوتیاں ہیں اور ہمارا ہی سر ہے۔ اب ایشیائی ممالک کو یہ احساس ہو چلا ہے، اور اب دھیرے دھیرے امریکہ جو ہے وہ ایشیا سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ افغانستان سے ایشیا کو اپنا امریکہ کو بھگا دیا گیا ہے۔ افغانستان کے جری اور مجاہد عوام نے ہمت کی اور اپنی طاقت اور اپنی جرت کا استعمال کر کے امریکہ کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح امریکہ اب عراق اور شام سے بھی آہستہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے، اور دیگر کئی ممالک جو ہیں وہاں سے بھی وہ اپنی فوجوں کو نکالنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ تو اب امید لگ رہی ہے کہ ایشیا سے امریکہ کے انخلاء کے بعد، ابھی تو وہ چند ممالک سے نکلا ہے، مکمل طور پر جب ایشیا سے امریکی فوجوں کا انخلاء ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ یہاں ڈالر کی بجائے یہاں ایشیائی کوئی سکہ، چائنا کا سکہ، یوان یا کوئی رشین سکہ یا کوئی اور سکہ جو ہے یا کوئی نئی کرنسی بنا لی جائے گی، تو اس کا مطلب اجرا ہو جائے گا۔ جو ہی اپنے ذاتی سکہ کا اجرا ہوگا تو ایشیائی ممالک جو ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے ڈالر کے شکنجہ سے نکل آئیں گے اور وہ ترقی کے میدان میں بھی آگے نکلیں گے۔ اس سلسلہ میں جو ابتدائی کاوش تھی وہ میری سمجھ بوجھ کے مطابق شنگھائی تنظیم کی صورت میں کر لی گئی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ایشیا کے جو شنگھائی کے قریب جو ممالک ہیں، ایشیائی ممالک، وہ سب کے سب متحد ہو جائیں۔ متحد ہو کر وہ کریں گے کیا؟ متحد ہو کر یہی کریں گے کہ وہ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ جب 20-25 ممالک اکٹھے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنی کو کرنسی بھی بنا سکتے ہیں نئی، یا اپنی کسی پہلی کرنسی میں اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یقیناً ڈالر جو ہے وہ اس کے لیے اس کا مستقبل ایشیا میں تاریک ہو جائے گا، اور ڈالر کا وجود تک ختم ہو جائے گا ایشیا میں۔ یہ دن اب کو دور نہیں رہے۔ شنگھائی تنظیم کانفرنس جو ہے وہ تیزی سے اس کا جو مورال ہے وہ بلند ہو رہا ہے، اور تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، نئے ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایران ابھی اس میں شامل ہوا ہے، اور دیگر بہت سارے ممالک، رشیا، چائنا، پاکستان، اور یہ تاجکستان، کرغیزستان، ازبکستان، ہاں جی، اور قازقستان، ترکمانستان، یہ ممالک تو پہلے اس میں شامل ہیں۔
اور یہ اچھے خاصے ان کے پاس، ان ممالک کے پاس توانائی بھی ہے، گیس بھی ہے، بجلی بھی ہے، بہت سارے وسائل ان ممالک کے پاس ہیں. یہ لوگ یورپ کے محتاج نہیں ہیں. رشیا تو خود یورپ کو توانائی مہیا کر رہا ہے، تیل اور گیس دے رہا ہے، پورے یورپ کو توانائی رشیا مہیا کر رہا ہے. تو اگر رشیا اور چائنا یہ صرف دو ممالک ہی اگر تجارت جو اپنی وہ ڈالر میں بند کر دیں تو ڈالر دھڑام سے نیچے آ کرے گا. کم از کم 40-50 روپے ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی. اب اگر اس وقت پاکستان میں ڈالر 173 روپے ہے تو 50 روپے کم کر دیں تو آپ 23 روپے پر رہ جائے گا ڈالر. 123 روپے پر 123، 25، 30 کے قریب ڈالر آ جائے گا. اور اگر ڈالر 123، 25، 30 کے قریب آتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے قرضے خود بخود کم ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستانی قرضہ تو ڈالر میں دینا ہے. جب ڈالر ہی سستا ہو جائے گا تو پاکستان کا آدھا قرضہ تو اس طرح ہی معاف ہو جائے گا. تو اس طرح اس میں پاکستان کو بڑا فائدہ ہے. نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہے بلکہ تمام ایشیائی ممالک کو فائدہ ہے. ایشیائی ممالک تو اکثر و بیشتر بیچارے غریب ہیں اور IMF کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. IMF نے ان سے قرضے لینے ہیں، تو وہ ڈالر کی قیمت کم ہونے سے ان کا قرضہ بھی کم ہو جائے گا اور ان کا مستقبل بھی بہتر ہو جائے گا. ان ممالک کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی. تو شنگھائی کانفرنس کی، شنگھائی تنظیم، تعاون تنظیم جو ہے، اس کے حوالہ سے میں یہ بات کہتا ہوں، اور یہ بات میری سمجھ بوجھ کے مطابق قرینِ قیاس ہے کہ آئندہ ڈالر کا مستقبل ایشیا میں کم از کم تاریک ہے. اور نہ صرف تاریک ہے بلکہ بہت زیادہ تاریک ہے. ایشیا میں ڈالر کو بس اب تقریباً ختم ہونے والا ہے. ہاں جی، جو ہی چائنا اور رشیا اور پاکستان، ترکی، یہ 3-4 ممالک، ایران، یہ 3-4 ممالک قدم اٹھا لیں گے نا جی، تو ظاہر ہے کہ ڈالر جو ہے بالکل ایشیا سے نابود ہو جائے گا. اور خدا کرے ایسا ہی ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایشیائی ممالک کو سمجھ بوجھ عطا کرے اور اس معاملہ میں آگے بڑھیں، قدم اٹھائیں اور ڈالر کی بجائے اپنی ذاتی کرنسی میں تجارت کریں. اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کے قرضے بھی کم ہو جائیں گے اور ان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.